وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 8۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 8۔ لفظی ترجمہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمُونَ، اور جو ظالم ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سامعین کرام، بنیادی مضمون توحید کا ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ آلہہ، یا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے اور معبود بنا لیے ہیں۔ تو بہرحال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، آج کا جو سبق ہے اور گزشتہ جو سبق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن میں نے وحی کیا ہے کہ تم مکے والوں کو ڈراؤ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور تم ڈراؤ اس جمع ہونے والے دن سے جس دن ایک فریق جو ہے جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی بعض وقت انسان سوچتا ہے، یہ ناقص انسان، یہ کم عقل انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، شیطان ہوتا ہی نہیں کتنا اچھا ہوتا، مخالف قوتیں نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ یہ مختلف شیطانی وسوسات آتے ہیں انسانی ذہن میں، لیکن بات یہ ہے، ایک بات تو بالکل کلیئر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طریقے سے تخلیق کی ہے وہ
پرفیکٹ ہے، اس میں کسی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے انسان، اے ناقص عقل والے انسان، تم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کیوں دخل دیتے ہو؟ لیکن یہ ایک وسوسہ شیطانی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ سب کو میں اکٹھا ایک مذہب پہ، ایک جماعت پہ پیدا کر دیتا اور ان کو مجبور کر دیتا اپنی فطرت پہ۔ ہماری فطرت اگرچہ اسلامی ہے، نیک ہے، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا بھائی، اس میں کافی حکمتیں ہیں، لیکن بہرحال قرآن کی روح سے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ میدان کارزار جو ہے، زندگی کا جو عرصہ ہے، یہ ابتلا ہے اور آزمائش کا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے۔ اور خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، میں نے جو زمین، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی زیب و زینت ہے، یہ اس زمین کی زیب و زینت ہے۔ اس میں بھی کافی نقاط ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ میں ان کو آزماؤں کون اس میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، اچھا عمل جو سورہ ملک کی میں نے آپ کو سنائی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر وَلَٰكِن لیبلوکم فیما آتاکم، یہ تمام امتحان آزمائش میں ہے انسان۔ اب دیکھیں، ایک نقطہ میں آپ کے ذہن میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، امتحان میں وہ اپیئر ہوتا ہے جو کامیابی چاہتا ہے۔ ہمارا دنیا کے حساب سے دیکھ لیں، مثال کے طور پہ آپ ایک امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں یا ایک پرچہ دینا چاہتے ہیں، ایک امتحان کا پرچہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کا یعنی آپ کے ذہن میں ایک مقصد ضرور ہوتا ہے اس کا۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے، اس نے پاس کر لیا ہے FSC میڈیکل، FSC میڈیکل پاس کر لیا، اب وہ اگر MBBS کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، ذرا غور سے سنیں۔ وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے MBBS کی، میں نے پیسے بنانے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اپنے یعنی ماحول میں ڈاکٹر حضرات جو ہیں بہت پیسے، مثال کے طور پہ بہت پیسے بنا رہے ہیں، جس کے 50 مریض ہوں اور 1000 بھی فیس ہو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہے مختلف کیٹیگریز ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر 1000 روپے لیتا ہے اور 50 مریض دیکھتا ہے تو 50,000 روپے وہ کما لیتا ہے ایک دن میں، ایک شفٹ میں وہ 50,000 روپے کما لیتا ہے، مہینے کے وہ ہو گئے 15 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھنے سے پھر سبق لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہمارے پڑوس میں ایک کرکٹ اکیڈمی تھی، وہ 4 5 6 سال پرانی ہے، لیکن لڑکے نہیں آ رہے تھے۔ اب جب کرکٹ کے وہ بینیفٹ دیکھنے لگے کہ بھئی لاکھوں کروڑوں روپے یہ کما رہے ہیں، یہ پلیئرز جو ہیں لاکھوں کروڑوں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا چرچا بھی ہو رہا ہے، ان کی جو پیمنٹس لے رہے ہیں، وہ جو انعامات لے رہے ہیں۔ ابھی 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتی گئی، ہمارے لڑکوں نے جیتی۔ ان کو بس کوئی مکان دے رہا ہے اور کوئی جو ہے پلاٹ دے رہا ہے اور کوئی جو ہے یعنی مختلف، ظاہر ہے کہ وہ ہیں۔ اب حکومت نے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے ساری ٹیم اور ان کے جو کوچ اور یہ وہ ان کو 1 کروڑ روپے فی کا عطا فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کی
منہ میں پانی آ گیا ہوگا بہت سے لڑکوں کے، بہت سے والدین کے. اور پہلے تو لوگ اتنے اس کھیل کو اتنی حیثیت یا اس وہ نہیں دیتے تھے. اب دیکھیں گلی گلی جو ہے لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں. وہ میں اپنی اکیڈمی کا بتا رہا تھا کہ وہاں اب رش لگ گیا ہے لڑکوں کا، اور وہ کچھ دوڑ رہے ہیں اور کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ ٹریننگ کر رہے ہیں، کچھ ورزش کر رہے ہیں، کچھ ڈنڈ پیل رہے ہیں. یہ سب ایک مقام حاصل کرنے کے لیے. کیوں ایک مقام حاصل کرنا ہے؟ ایک مقام حاصل کرنے کے لیے پھر جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اب بعض اس میں باڈی بلڈنگ بنا رہے ہیں، بعض مختلف وہ ان کے جو کوچز ہیں مختلف تربیت، سخت گرمی میں وہ لگے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں تھوڑی ہوتے ہیں لڑکے. انسان آرام پسند ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بڑا پیسہ ہے، چلو اس میں جاتے ہیں، اس فیلڈ میں جاتے ہیں، کرکٹر بنتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان امتحان، یہ زندگی ایک امتحان ہے سامنے کرام. یہ زندگی ایک امتحان ہے لیکن ہم امتحان دینا نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی گول نہیں ہے. دیکھیں ہم نے دین میں مشقت محنت کا راستہ ترک کر دیا ہے. ہم لوگ سہل پسند بن گئے. بہت سے لوگ آپ کو معلوم ہوگا کہ سخت گرمی کے روزے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ روزے نہیں رکھتے، خوب جوان جوان لوگ ہیں. ابھی میں پچھلے سال گیا تھا یا اس سے پچھلے سال پنجاب کا دورہ تھا ہمارا. تو راستے میں گاڑی کو پنچر آ گیا یا کوئی ٹائر میں نقص آ گیا. وہ ہم نے سائڈ پہ کھڑی کی پنچر والے کے پاس. وہ پنچر لگا رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، رمضان کا مہینہ تھا. ہم لوگ مسافر تھے لیکن روزے سے تھے. لیکن وہ لڑکا جو تھا اس نے سگریٹ سلگایا ہوا تھا. رمضان کا مہینہ تھا، نوجوان لڑکا تھا. یہ آپ دیکھ لینا ایک حالات ایسے بن گئے کہ دین کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا گول کیا ہونا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، دین کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. آخرت پہ تو ایمان نہیں ہے ہمارا. پھر اللہ کے سلسلے میں جیسے کہ اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں خوب محنت کرو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کے راستے میں خوب محنت کرتے ہو یہاں تک کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ نہ تو ہم رب کی ملاقات کے کوئی متمنی ہیں. معذرت میں آپ سے نہیں چاہوں گا. کیوں معذرت چاہوں؟ نہ تو ہم رب کی ملاقات کے نہ متمنی ہیں، نہ اس کے معرفت کی کوئی طلب ہے، نہ اس کی قرب کی کوئی چاہت ہے ہمیں، نہ اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور نہ جنت کی ہمیں طلب ہے، نہ دوزخ سے ہمیں کوئی ڈر ہے. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو. اب یہ سارا دین تو اسی لیے ہے. اسلام قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور سیدھا رب کی طرف پہنچتا ہے. لیکن یہ ہماری تمام منزلیں نہیں ہیں. اب ہم کیا کریں؟ کوئی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے نہ دین کے لیے جد و جہد کی، نہ نفس سے جہاد کی جو کہ جہاد اکبر ہے. آپ دیکھیں ہم بہت سے لوگوں نے، تقریباً بہت سے لوگوں نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے. بہت سے لوگوں نے نفس سے دوستیاں لگا رکھی ہیں. کیا؟ نفس سے دوستیاں لگا رکھی ہیں. بس جو جی چاہتا ہے کھانے کھاتے ہیں، کھابے کھاتے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کرتے رہتے ہیں. کسی نے سگریٹ سلگا لیا، کوئی پان کا عادی بن گیا، کوئی تمباکو کا عادی بن گیا، کوئی مختلف قسم کے ہیبٹس فضول آپ نے اپنا لیے ہیں. ایک کھیل ہے آپ کے، ایک کھیل آپ نے ایک روٹین بنا لی ہے. مثال کے طور پہ بھئی یہ میرے بیڈمنٹن کا ٹائم ہے، یہ میرے فٹ بال کا ٹائم ہے. یہ زندگی اتنی فالتو نہیں ہے ہماری جتنی ہم فالتو ضائع کر رہے ہیں اس کو. یہ بہت قیمتی وقت ہے سامنے کرام. یہ جنت کمانے کا وقت ہے.
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا وقت ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد وما قدر اللہ حق قدر اتقوا اللہ حق تقاتہ. کوئی بھی نہیں، نہ تقوی نہ جہاد اور نہ کسی ابتلا اور آزمائش میں ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. آپ کو میں نے دیکھا یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ جو فرائض ہیں وہ بھی لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. روزہ نہیں رکھتے لوگ، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت سے عادتاً نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، بہت سے جو ہیں پیسے ہوتے ہیں حج نہیں جاتے، پیسے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جا رہے، خرچ نہیں کر رہے. زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ یعنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں دیتے، لٹکا کے سسکا کے دیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ نقطہ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان، تھوڑی سی توجہ، میں اب یہ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. انسان اگر ایک امتحان دینا چاہتا ہے ایک مقصد کے لیے، ایک ڈگری کے لیے، یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی انسان، کوئی طالب علم، کوئی بھی جب وہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر پہلے تو اپنے مقصد کا انتخاب کرتا ہے. کس ڈگری کا سکوپ ہے، اکثر یہ طالب علم آپ کو پوچھتے نظر آئیں گے، والدین جو ہے ڈھونڈتے نظر آئیں گے کہ بھئی کیا چیز مارکیٹ میں کس ڈگری کی ڈیمانڈ ہے. انجینئروں کی ڈیمانڈ ہے، زیادہ بینیفٹ جو ہے ہمیں کس فیلڈ میں حاصل ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں یار فوجی بنا دوں گا میں اپنے بیٹے کو اور ترقی کے امکانات ہیں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر اپنے بیٹے کو. ہر آپ چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ دیکھیں، یعنی کلاس 4 کا، کلاس 5 کا آپ لے لیں، 10 تک لے لیں، جس کلاس میں جائیں گے ہر بچے کے ذہن میں ماں باپ نے ایک گھٹی پلائی ہوئی ہوتی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، 1 کروڑ بچے آپ جمع کر کے ایک سروے کریں، ان میں سے ہر ایک آپ کو اپنا ایک مستقبل کا پلان اس کے ذہن میں ہوگا. چھوٹا بچہ ہوگا کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں یہ بنوں گا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا اس اسلامی معاشرے میں، اس مسلم معاشرے میں، کہ میں بڑا ہو کے اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اور یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، ہماری نظر تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اللہ راضی ہو جائے، کیا بات. ایک بچہ، 1 کروڑ بچوں میں سے ایک بچہ آپ کو نہیں ملے گا، اور 1 کروڑ بچوں میں سے آپ کو اگر 10 بچے مل بھی جائیں تو کیا. اور پھر بھی وہ اپنے اپنے مسلک اور اس میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ، کہ بریلوی کا بچہ جو ہے بریلوی ہے، اور دیوبندی کا بچہ دیوبندی ہے، اور اہل حدیث کا بچہ اہل حدیث ہے، شیعہ کا بچہ شیعہ ہے، قادیانی کا بچہ قادیانی ہے. وہ بھی اس میں آپ نے اختلافات ڈال دی ہیں کہ مسلمان، کہ میں بڑا ہو کے اچھا مسلمان بنوں گا، میں رب والا بنوں گا. حکم ہے وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ. کوئی ایک بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. کیا مطلب؟ باقی کیا رہ گیا؟ میٹیریل رہ گیا. اب جو بھی آپ بن گئے، جو بھی آپ بڑے عہدے پہ، آپ وزیر اعظم بن گئے، آرمی چیف بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، آپ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک بن گئے، تو کیا اس سے تو آپ کو قبر میں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. حشر کے دن تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ آرمی چیف کی الگ کیٹیگری ہے، یہ چیف جسٹس صاحبان ہیں، یہ سابقہ وزیر اعظم ہیں، اور یہ جو ہے کروڑ ارب پتی لوگ ہیں، یہ ان کی الگ ٹریٹمنٹ ہوگی. ہاں جہنم میں الگ الگ وہ ہوں گے دروازے، لیکن ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، سارے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے. یہ امتحان وہ لوگ پاس کرتے ہیں جو کسی منزل کے طالب ہوں،
اخروی باطنی حساب سے، وہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ مقربین خدا ہم بننا نہیں چاہتے، اللہ والے ہم بننا نہیں چاہتے، رب والے ہم بننا نہیں چاہتے، رسول کے سچے امتی ہم بننا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہم بننا نہیں چاہتے۔ تو یہ دین تو اس لیے ہے توجہ، دین تو اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ کا خالص بندہ بنا دے، رسول کا سچا امتی بنا دے، سچا پیروکار بنا دے۔ آپ میں اتنی دین تو اس لیے ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کر سکیں، آپ کی آنکھیں بینا ہو جائیں۔ دین تو اس لیے ہے، دین تو اس لیے ہے کہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات مل جائیں، وہ چیز ہم چاہتے نہیں ہیں۔ تو اب جو یہ درجات نہیں چاہتے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں، وہ درجات ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب امتحان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، امتحان، یہ زندگی کا امتحان اللہ کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم تو امتحان نہیں دینا، ہم تو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کریں گے، ہم تو مائی لائف اور مائی اسٹائل، تو بس آرام سہل پسندی دین کے معاملے میں، صبح کی نماز جب اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں اٹھیں گے تو بس سوتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ روزہ جی چاہا تو رکھ لیا، نہیں تو نہ رکھا۔ زکوٰۃ ٹوٹے پھوٹے دل سے دیں گے، اور اگر حج اور عمرے پہ چلے بھی جائیں گے تو وہاں مقصد ہوگا کہ یار چلو چند دنوں کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، سر سپاٹا بھی ہو جائے گا اور وہاں آب و ہوا بھی بدل جائے گی، کچھ چینج آ جائے گا، بہت دن ہو گئے کہیں باہر ملک کا سفر نہیں کیا، چلو وہاں چلتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اب یہ امتحان کوئی دینا نہیں چاہتا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام زندگی یعنی ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ وہ مقصد اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ امتحان دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے۔ آپ پھر کہیں گے بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرا جو ہے والدین، یہ میرا چاچو ماموں دادا دادی نانا نانو، یہ سب ہیں میری، بس میری یہی لائف ہے۔ آپ دیکھیں نا صبح سے شام تک ہماری روٹین تو ساری ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوشش ہماری دنیا کے لیے صرف ہو گئی، اور یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے۔ امتحان اگر آپ نے دینا ہے تو پہلے مقصد کا تعین کر لیں، خلاصہ کلام بیان کرو۔ امتحان اگر اس زندگی کا دینا ہے تو ایک مقصد کا تعین کر لیں، مقصد تو ایک ہی ہے، اللہ، بس۔ پھر اس کے لیے اب یعنی اللہ کا قرب، دیدار، معرفت، اس کے لیے آپ نے ملاقات، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ امتحان ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دیں، اس پہ بیچ دیں۔ عوض میں اللہ تعالیٰ آپ سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے جنت کا۔ تو پھر آپ نے ایک جد و جہد، ایک بھرپور محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، جو پوچھے گا تو اس کو اور بھی بتا دیں گے۔ اب یہاں اجبار نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم مَّن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق جو ہے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے، اور کسے چاہتا ہے یہ بھی انسان کی اپنی خواہش ہے۔
انسان کی خواہش پر منحصر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا امتحان دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہتا ہے اور اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے تلے جمع کر لیتا ہے. اور جو ظالم ہیں والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی دوست و مددگار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بات نوٹ کر لیں. اور ظالم کون لوگ ہیں؟ جو اپنے مقصد زندگی سے کو بھلا بیٹھے، جنہوں نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے اور دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، جیسے کہ ہم میں سے اکثریت لوگ ہیں، لیکن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سائے تلے نہیں ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت سے دور ہوں گے، یعنی لعنتی لوگ ہیں یہ والظالمون، جو اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتے. تو یہ ظالم ہیں، یہ لعنتی ہیں. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ترجمہ سنا دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ان کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ، اور جو ظالم لوگ ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ مددگار. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Had God willed, he could have made them one community, but he admits into his mercy whomever he wills. As for the wrongdoers, they will have no protector and no savior. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.